الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، انسان کو کس چیز سے بنایا گیا، انسان یہاں تک کیسے پہنچا، انسان کی اوقات کیا ہے؟ میرے دوستو، قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ دوسری جگہ میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ انسان کو ذلیل مٹی سے بنایا، پانی کے گارے سے بنایا۔ میرے دوستو، یہ انسان کی اوقات ہے کہ رب کریم نے ان آیاتوں کو جمع کر کے انسان کے اوقات بتانے کے لیے کہ انسان کو مٹی سے بنایا، انسان کو ہم نے ایک نطفے سے بنایا، ایک خون سے بنایا، اور انسان کو ایک گارے سے بنایا، یعنی مختلف انسان کے اوقات کو بتایا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلی بات جو ذکر ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا۔ میرے دوستو، اب مٹی کیا ہے، مٹی کی حیثیت اور مٹی کے اوقات کیا ہے کہ انسان مٹی کو تو حالانکہ ذلولاً کہا گیا ہے، قرآن پاک میں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اور ہم نے تمہارے سامنے بچھا دیا ذلیل کر کے، یعنی پست بنا کر، یعنی اس کے اوپر تم جوتے سے اس کو رونتے ہوئے چلتے ہو، یہ زمین کو بنایا۔ اس کے اندر نہ نورانیت ہے، حالانکہ انسان کی یہ پیدائشی چیز ہے مٹی۔ دوسری جگہ میں ایک نطفے سے بنایا، ایک نطفے سے بنایا۔ میرے دوستو، دوسری جگہ میں فرمایا ایک نطفے سے، یعنی گندے پانی سے بنایا۔ یہ انسان کی اوقات ہے۔ کیا انسان کی اوقات ہے؟ گندے پانی سے کیا مطلب ہے؟ حالانکہ مٹی تھی، کچھ اس کے اندر کثافت تھی، اس مٹی کے اندر کچھ کثافت تھی، یعنی اس مٹی سے انسان پاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ انسان مٹی سے پاک، جیسا کہ آپ کو پانی نہیں ملتا، آپ اس سے تیمم کر لیتے ہو، یعنی وہ پاک کر سکتی ہے مٹی۔ اگر کسی کپڑے بدن پر لگ جاتی ہے، بدن کو دھویا جائے تو پاک ہو جاتا ہے انسان اس سے۔ اب دوسری جگہ میں جو ارشاد فرمایا وہ نطفے سے بنایا، جو کثافت بھی ہے وہ نجاست بھی ہے، یعنی کچھ ائمہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ کچھ کے ہاں ائمہ کے اختلاف ہے کہ نجاست نہیں ہے۔ اچھا، اس نطفے کے بعد انسان نے کیا انسان کو بتایا کہ انسان کو ہم نے خون سے پیدا کیا۔ میرے دوستو، مٹی تھی، اس کے اندر کچھ مٹی تھی، وہ کثافت تھی، نجاست نہیں تھی۔ نطفہ آیا، کثافت بھی تھا اور نجاست بھی تھا، کچھ ائمہ کا اس میں اختلاف تھا۔ لیکن جو خون سے بنایا، جب خون کی بات آئی، اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر ائمہ کے نزدیک یہ خون جو ہے یہ ناپاک ہے۔ ہم نے انسان کو خون سے بنایا۔ دیکھیں انسان کی حیثیت کیا ہے کہ انسان کو کبھی مٹی سے بنایا جا رہا ہے، اور کبھی انسان کو گندے نطفے سے بنایا جا رہا ہے، اور کبھی انسان کو خون سے بنایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کو جو آج کل شرف اور عظمت حاصل ہے، یہ مادے سے حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے۔ مادے سے انسان کیا ہے؟ وہ مٹی ہے، جس کے ذلولاً کہا گیا، وہ نطفہ ہے جسے گندا اور غلیظ نطفہ کہا گیا، جسے نجاست بھی کہا گیا۔ جیسا کہ یہ نجاست نطفے کی ایسی ہے کہ آپ ایک قطرہ نطفے کا گر گیا کہ آپ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنی غلاظت اور نجاست ہے۔ اور خون بھی یہی ہے، خون کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ خون کا بھی یہی حکم ہے۔ دوسری جگہ میں انسان اب فخر کرے، اپنی اوقات دکھلائے دوسروں کو، کیا اوقات دکھا سکتا ہے؟ حالانکہ اس کی اوقات ہی یہی ہے کہ انسان ایک گندے مادے سے، ایک گندے نطفے سے، ایک خون سے، ایک مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔